تو اب یہ بات دیکھیں سمجھایا کہ اذان فجر کی شرط ہے کہ وقت فجر شروع ہونے کے بعد دی جائے گی۔ وقت فجر کب شروع ہوگا؟ جب سحری بند ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جس نے فجر کی اذان کے دوران کھایا پیا اس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا۔ کیسے روزہ ہوگا؟ کوئی آپ نئی شریعت تو نہیں بنا رہے نا کہ ہم اللہ اس کے رسول کچھ بھی کہتے رہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا، یہ تو غلط بات ہے۔ اور اگر ہم ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ سحری بند ہو جائے پھر بھی اگر کوئی کھائے پیے تو کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس نے اذان کے جیسے وقت فجر ختم ہو، وقت سحر ختم ہوگا تو روزہ شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگر کھا رہے ہیں تو یہ تو روزہ بند ہونے کے بعد کھا رہے ہیں یا روزہ شروع ہونے کے بعد کھا رہے ہیں تو روزہ بریک ہوگا۔ اور جان بوجھ کے اگر روزہ توڑ دیا جائے تو اس پہ تو کفارے ہوتے ہیں، اور یہ سب لا علمی میں ہوتا ہے، اور یہ سب جہالت کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جو علماء کہہ رہے ہیں اس کو سنیں، اپنے گھر والوں کے اس پہ نہ چلیں۔ یہ روش ٹھیک نہیں ہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے چلے آئے۔ یہ جواب تو کفار نے ہر نبی کو تقریباً دیا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ صحیح فرمایا۔ مجھے امید ہے کہ جو ذی شعور عوام ہمیں سن رہے ہیں بھائی بہن، وہ آباء و اجداد نے جو صحیح کیا اس کو فالو کریں، لیکن جو غلط کر چکے وہ لا علمی کے اندر یا کوئی اور اس مسئلے میں تو اس کو فالو نہ کریں، اپنے بچوں میں خرابی وائرس کے طور پہ اس کو صلاحیت نہ کروائیں۔ اور یقیناً مفتی صاحب آپ کی بات سنی جاتی ہے اور لوگ اصلاح کرتے ہیں اپنی، اسی لیے میں نے یہ سوال کر دیا تھا۔